السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اعتدال اور میانہ روی کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے اور ہر معاملے کے اندر اسلام اور ہماری شریعت ہمیں اعتدال اور میانہ روی کی تلقین کرتی ہے. اور انہی میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ مال کے معاملات کے اندر، مال و زر کے اندر، خرچ کے معاملات کے اندر، لین دین کے معاملات کے اندر بھی انسان کو اعتدال اور میانہ روی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کو قوام بھی کہا جاتا ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. تو قوام کا لفظ بھی اس کے لیے بولا گیا ہے. اسی لیے اس کے لیے ایک اقتصاد کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. تو علماء کرام نے یہ لفظ یہاں بھی استعمال کیا ہے، باب الاقتصاد فی المعیشۃ والانفاق، کہ رہن سہن کے اندر اور خرچے کے اندر انسان کو میانہ روی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آگے فرمایا وَذَمِّ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، اور بغیر ضرورت کے لوگوں سے سوال کرنا یہ بھی اسلام کے اندر کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر یہی بات ہوگی، مطلب دو باتیں ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو میانہ روی اور اعتدال اختیار کرنا چاہیے، قناعت اختیار کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہر صورت اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے ضرورت کا ذریعہ بنایا ہوا، ضرورت مند بنایا ہوا، لیکن ہم اس کے اندر بھی حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں. تو جو مانگنے والا ہوتا ہے اس کے اندر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ضرورت سے زائد مانگتا ہے، اور جو دینے والا ہوتا ہے اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہ بخیلی کا اظہار کرتا ہے. تو دونوں کے اندر اعتدال کا مطلب کیا ہوگا کہ جو مانگنے والا ہے وہ بلا ضرورت نہ مانگے، اور دوسری طرف اعتدال کیا ہے کہ جو ضرورت مند نہیں ہے اس کو تو نہیں دینا چاہیے، لیکن جو ضرورت مند ہے اس کو دینا چاہیے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا.
تو ضرورت مندوں کی اور مستحقین کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ وہ اتنے زیادہ ان کے اندر استغنا ہوتا ہے اور اتنے زیادہ وہ اہتمام کرتے ہیں نہ مانگنے کا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ضرورت مند ہی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مانگتے رہنا یا ہاتھ پھیلانا یا کسی کے پیچھے پڑ جانا یا منت سماجت کرتے رہنا، ہر وقت مانگ تانگ میں لگا رہنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اور اسلام نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو ضرورت مند تو ہیں لیکن پھر بھی وہ مانگتے نہیں ہیں۔ اور اچھا یہ والی جو بات ہے نا کہ انسان کے اندر اعتدال کیسے آتا ہے، تو اعتدال لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان یہ بات سمجھے کہ اس دنیا کے اندر میرا آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن اور انسانوں کو میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو گویا دنیا کے اندر آنے کا ہمارا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو اس عبادت کے لیے زندہ رہنا بھی تو باہر صورت ضرورت ہے۔ تو زندہ رہنے کے لیے جو ہماری ضروریات ہیں ان کے لیے اگر کسی سے مانگ لیا جائے یا کسی سے گزارش کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم حد اعتدال سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ، ان کے حالات بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتے لیکن ان کا پیشہ کیا ہوتا ہے، مانگنا۔ اور مانگ کے اس طرح کی کہانیاں آج کل آپ کو مطلب عام مل جائیں گی کہ انہوں نے مانگ کے جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں سے، ان کا ویسے ہی آپ سمجھیں کہ ان کا بینک بیلنس بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کا لائف سٹائل بھی ان سے بہتر ہوتا ہے، ان کے گھر گاڑیاں اور یہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے مانگ تانگ کرنا ضرورت کی وجہ سے نہیں شروع کیا ہوتا، بلکہ ان کا پیشہ ہے کہ وہ روزانہ جا کے کسی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی آپ سمجھیں کہ وہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ میری ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ مجھے دیں، اور اس بہانے کی بنیاد پہ پھر وہ لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں اور وہ اپنی جیبیں جو ہیں اور اپنے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھرتے رہتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر جو ہے وہ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنى عن کثرۃ العرض، کہ انسان کے اندر جو غنا آتا ہے یا انسان کے اندر جو استغنا اور قناعت آتی ہے تو وہ مال کے زیادہ ہونے سے نہیں آتی۔ مطلب ایسے نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس 2 4 5 10 کروڑ 5 10 ارب روپے آ جائے گا تو اس کے اندر قناعت آ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ قناعت ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 10 روپے ہوں اور آپ کے اندر قناعت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 10 کروڑ ہوں اور آپ ہر وقت جو ہے وہ 1 روپے کو ترستے رہیں۔ تو فرمایا لیس الغنى عن کثرۃ العرض، مال کے زیادہ ہونے سے انسان کے اندر غنا نہیں آتی، ولکن الغنى غنى النفس، لیکن انسان کے اندر جو غنا آتی ہے وہ اس کے نفس کے اندر یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے یا ایک ایسا مادہ ہے یا ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے اس نے اٹھنا ہوتا ہے، یہ باہر سے نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ساری دنیا کا مال دے دیا جائے، ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے، لیکن اس کے اندر اس کے دل کی جو بخیلی ہے یا اس کے دل کے اندر جو حیرت اور حوث ہے وہ ختم نہ ہو۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا چاہیے اور اپنی اس بات پہ تربیت کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کے اوپر انسان جو ہے نا وہ قناعت اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر اس دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه، کہ کامیاب آدمی وہ ہے جو اسلام لے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر قناعت پیدا کر دیتا ہے، اس حوالے سے 1 2 واقعات بھی ہیں، جیسا کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگ صحابہ کرام میں سے ہیں، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی میں نے آپ سے کوئی چیز مانگی، آپ نے مجھے دے دی، تو کہتے ہیں میں نے پھر آپ سے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر وہ چیز دے دی، میں نے پھر سوال کیا تو اللہ کے رسول نے پھر، اب یعنی کتنی دفعہ سوال ہو گیا
3 دفعہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ نے مجھے یہ چیز دے دی، لیکن پھر آپ نے مجھے یہ فرمایا یا حکیم ان هذا المال خضر حلو، یہ جو مال ہے نا یہ اس کی بڑی چکا چوند ہے، یہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو پتا ہے کہ میں ہاتھ ہلاؤں گا تو مجھے اتنے پیسے مل جانے، یا میں زبان ہلاؤں گا تو مجھے فلاں چیز مل جانی ہے، تو پھر انسان کے اندر جو ہے وہ اب لالچ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ان المال حلو خضر فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، تو جو بندہ اپنے دل کو سخی رکھتے ہوئے، غنی رکھتے ہوئے اور استغنا کے ساتھ مال حاصل کرتا ہے، اس کے لیے تو اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن جو بندہ ومن اخذه باشراف نفس، اور جو بندہ لالچ رکھتے ہوئے یہ مال مانگتا ہے تو وہ جتنا مرضی مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت ڈالتا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے برکت نہیں ڈالتا۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ صحابی رسول ہیں جو اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو مال کی لت لگ جاتی ہے، جس کو حیرت اور ہوس لگ جاتی ہے، وہ بندہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے کالذی یأکل ولا یشبع، کہ جو ہر ٹائم کھاتا رہتا ہے لیکن اس کی بھوک مٹتی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک باقاعدہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ کھاتے رہتے ہیں، ہر ٹائم کھاتے رہتے ہیں لیکن ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ تو جس طرح وہ ایک بیماری ہے اسی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رویہ ہے اس رویے سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ انسان مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر جو وہ پھر کی حیرت اور رغبت کو باقی ہے۔ تو یہ جو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ پھر اس بات پہ اتنے پکے رہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فرمایا والذی بعثک بالحق لا اذرع احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو نصیحت کی ہے اس کو میں نے پلے باندھ دیا ہے، اور جب تک میں اس دنیا کے اندر ہوں میں کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا اور کبھی بھی کسی سے میں سوال نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ یہ حکیم بن حزام کو بلایا کرتے تھے کہ بھائی بیت المال کے اندر آپ کا حق ہے، آپ آ کے لے لو، تو یہ نہیں لیتے، حالانکہ ان کا مانگنا نہیں تھا، یعنی حق تھا لیکن پھر بھی لیتے نہیں تھے۔ انہوں نے یہ بات سمجھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہے اس کے اوپر مجھے جو ہے نا وہ درجہ ادب اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر رضی اللہ عنہ دعاه ليعطيه فابى ان يقبله، تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہم سے لے لیں، لیکن یہ دیا نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بیت المال سے وہ ان کو دینا چاہتے تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس سے جا کے مانگتے تھے اور پھر یعنی وہ اس کو دیتے تھے، وہ خود ان کو کہتے تھے کہ بھائی سب کو ہم نے اس کا حق دے دیا ہے، آپ آ کے اپنا حق لے لیں، لیکن حضرت حکیم بن حزام ان سے اپنا حق بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، ان کے بیٹے ابو بردہ رضی اللہ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاۃ ونحن ستۃ نفر، ہم غزوہ میں نکلے ایک دفعہ، یہ غزوہ ذات الرقاع ہے، پٹیوں والا غزوہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس غزوے میں نکلے تو ہمارا جو گروپ تھا ہم 6 لوگ، اور ہمارے معاملات اتنے زیادہ مشکل تھے کہ ہمارے پاس 6 لوگوں کے پاس صرف ایک سواری تھی، 6 لوگوں کے پاس صرف ایک سواری تھی۔ مطلب یہ تھا کہ ایک بندہ سوار ہو سکتا تھا اور 5 کو جو ہے وہ پیدل چلنا پڑتا تھا، اور پورے کا پورا قافلہ اسی طرح کا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح چل کے ہمارے پاؤں پھٹ گئے اور ناخن اتر گئے۔ اگر آپ یہ بات سمجھیں، کبھی آپ نے یہ تجربہ کیا ناخن ہمارا ویسے اتر جاتا ہوگا، کسی چیز سے پاؤں ویسے جو ہے نا وہ زخمی ہو جاتا ہوگا، لیکن کبھی ایسے ہوگا کہ چل کے آپ کا پاؤں زخمی ہو گیا اور پھر چل کے جو ہے وہ ناخن اتر گیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ حالات ہمارے اوپر مشکل تھے کہ چل کے پاؤں پھٹ گئے اور ناخن اتر گئے، نہ کی بدقدری وسقط اطفال،
پاؤں جو ہے وہ بالکل پھٹ گئے اور ناخن جو ہے وہ ادھر ہی گرنا شروع ہو گئے. فَكُنَّا نَنُوحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا الْخِرَاقَ تو ہم نے اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ پٹیاں لپیٹنا شروع کر دی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ جو غزوہ تھا اس کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا تھا. لیکن بات یہاں سے یعنی امام صاحب نے اگر یہ حدیث یہاں سے ذکر کیا تو وہ اسے نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ نکالنا یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ انہوں نے اتنے مشکل حالات کے اندر بھی انہوں نے وقت گزارا ہے لیکن اللہ کی ناشکری نہیں کی اور اسی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کی ایسی بہاریں دی ہیں کہ بعد میں اپنے ہاتھوں میں زکات لے کے پھرتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں تھا. وجہ کیا تھی کہ دنیا کی محبت دل کے اندر موجود ہے. دنیا کی محبت دل کے اندر موجود نہیں تھی. اگر دنیا کی محبت ہوتی تو مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے جہاز میں جانا ہے, مذاق تھوڑا ہی ہے, ہم کو شادی میں تھوڑے جانے ہیں, ہم تو جہاز میں جانے, ہمارے لیے پورے کا پورا بندوبست ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. تو جیسا کہ ہمارے یہاں اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے کہ بعض ہم نے کو خیر کا کام کرنا ہوتا ہے تو ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے, اور وہ اچھی بات ہے, وہ ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اپنی طرف سے مطالبہ کرنا یا رکھنا یہ باہر صحابہ کرام کا مزاج نہیں تھا. اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شاگرد اس کا نام ہے عامر بن قبیل بھی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ مال آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ آپ سمجھے کہ یہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے, تو میں کہوں گی فلانے عبداللہ صاحب آ جائیں, عبدالرحمان صاحب آ جائیں, زید صاحب, کامران صاحب, عمران صاحب, فلانے صاحب آ جائیں اور لے جائیں اور چلے جائیں. اور ادھر ساری جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے ان کو میں نا آپ کا خیال کیا ہوا, جن کو نہیں ملا وہ کہیں گے لو جی ہمارا ہے جو نہیں ملا. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ عمر بن قبیل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک دفعہ معاملہ کیا تو ظاہر ہے جن لوگوں کو مال نہیں ملا ہوا تھا انہوں نے مطلب آپس میں جنگوئیاں شروع ہو گئی کہ یہ مسئلہ ان کو دے دیا اور ہمیں نہیں دیا. تو یہ عمر بن قبیل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا فواللہ انی لاعطی الرجل وادعو الرجل والذی ادعو احق الی من الذی اعطی, کہ میں بات ہوگا ایک آدمی کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نہیں دیتا, حالانکہ میرے نزدیک جس کو میں نے نہیں دیا وہ زیادہ میرے نزدیک محبوب ہوتا ہے, میرے نزدیک اس کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے, لیکن میں دینے والے کو کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر قدر نہیں, اور جس کو میں نے نہیں دیا مجھے پتا ہے کہ وہ بندہ کیا ہے, وہ صبر والا ہمارے یہاں بھی ایسی ہوتا ہے. اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ جو بندہ ذمہ دار ہوتا ہے نا اس سے مشکل بھی زیادہ ہوتی ہے. تو جو ذمہ دار لوگ نہیں نہ ہوتے عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو نا پروٹوکول زیادہ مل جاتا ہے. مجلس کے اندر نا جب وہ آتے ہیں نا تو ان کو زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ مطلب یہ پھٹا نہ ڈالا, یہ فتنہ نہ ڈال. لیکن جو بندہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے فتنہ نہیں ڈالنا, وہ سمجھدار ہے, وہ رولا نہیں ڈالے گا, وہ مسئلہ نہیں خراب کرے گا, اس کو پروٹوکول دوسرا کا نہیں ملتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس کو میں نے دیا ہے اس وجہ سے دے دیا ہے کہ مجھے ان کے بارے میں پتہ لما فی قلوبہم من الجزع والهلع, کہ مجھے پتہ تھا کہ اگر ان کو نہ ملا تو انہوں نے آسمان سے اٹھا لیا اور انہوں نے شور بجانا اور انہوں نے جزا ادا کرنا شروع کر دینا ہے. وَأَكِلُوا أَقْوَامًا إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَىٰ وَالْخَيْرِ, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں نہیں دیتا کیونکہ مجھے اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر صبر رکھا ہو, اور مجھے پتا ہے کہ وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قناعت رکھی ہوئی ہے, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غنا رکھی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خیر اور بڑائی رکھی ہوئی ہے. تو یہ شادی بیان کرنے والے عام جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کچھ بے صبرے لوگ ہیں تو ظاہر اللہ کے رسول نے کسی کا نام نہیں لیا اور لینا بھی نہیں چاہیے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے کسی کی مذمت کرنی ہے تو کسی کا نام نہیں لینا چاہیے, اور اللہ کے رسول نے کبھی اس طرح کسی کا نام نہیں لیا. لیکن جب بات آئی نا تعریف کی تو اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر مجھے خیر اور قناعت نظر آتی ہے, جیسا کہ یہاں پر بھی تقریب ہے تو اس کو میں نے نہیں دیا. تو یہاں پر بھی تقریب ہے
ظاہر ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر کاری رکھی ہوئی تھی، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس طرح تعریف کی تو انہوں نے یہ الفاظ بولے واللہ ما احب ان لی بکلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموا نعلا، عربوں کے اندر جو سب سے زیادہ قیمتی مال لال اور سرخ اونٹنیاں سمجھی جاتی تھی. عمر بن قبیلی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک جملہ مجھے سینکڑوں جو ہے وہ سرخ اونٹنیوں سے زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری تعریف کی ہے اور میرے بارے میں یہ گواہی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر قناعت اور صبر رکھا ہوا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلحقوا بالمسألة، سوال کرنے کے اندر جو ہے نا وہ اصرار نہ کرو، ضد نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑے ہو، بار بار جو ہے نا ان کو یہ بتاؤ جی میں آپ کو میں نے کہا تھا دیکھو جی میری آپ ہر جمعے آتے ہیں آپ مجھے کچھ نہیں جیسے میں نے آپ کو فون پہ یہ یاد کرایا تھا، میں نے آپ کو میسج بھی بھیجا تھا دیکھو جی میرا یہ مسئلہ ہے میرا وہ مسئلہ ہے. اس طرح کر کے کسی سے اصرار کرنا چاہیے، لیکن کدھر کرنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے. اصرار کرنا ہے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. 5 زمانے 50 دفعہ اللہ کے سامنے کہو گی اللہ ابھی میں نے آپ سے مانگا آپ مجھے آپ نے دیے، یا اللہ مجھے دو، میری ضرورت ہے. اللہ کے پیچھے پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ اس بات سے بولو. لیکن جہاں اصرار نہیں کرنا وہاں وہ کیا ہے؟ وہ آپس میں اصرار نہیں کرنا. میں آپ سے اصرار نہیں کر سکتا، آپ مجھ سے اصرار نہیں کر سکتے. جتنا آپ مجھ سے اصرار کریں گے آپ میری نظروں میں اس کے برعکس کر دیں. میں جتنا آپ سے اصرار کروں گا میں آپ کی نظروں سے گرتا جاؤں گا. اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ دوسری طرف سے پتہ ہے اس سے ملنے کے امکانات اس طرح ہی زیادہ کم ہوتے ہیں. یعنی انسان کی ایک فطرت ہے، یعنی خالق کی جو فطرت ہے یا خالق کا آپ یہ سمجھے جو قدرت اور حکمت ہے وہ اس سے مختلف ہے. لیکن ہماری جو فطرت ہے، جو انسانوں کی فطرت ہے وہ اس سے مختلف. اللہ سے جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنی لگی ہے، جتنی ذکر کریں گے اللہ کو ہمارے اوپر اتنا زیادہ پیار آئے گا. لیکن لوگوں سے جتنا پوچھیں گے، جتنا ان کے پیچھے پڑیں گے وہ اتنے ہی زیادہ ہمارے بارے میں سختی ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ اس مال کے اندر برکت بھی نہیں رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته به شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. کہ اگر تم اس طرح اصرار کر کے میرے پیچھے پڑ کے مانگ تانگ کے مجھ سے لے بھی جاؤ گے نا، بس میں دے بھی تم کو مجبور ہو گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے برکت نہیں ڈالے گا. تو اس کی وجہ یہ کہ انسان کو اپنی قدر کرنی چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے. کسی کے سامنے اصرار ضرورت ہے، آپ کو لگتا ہے اگر آپ مناسب طریقے سے ایک دفعہ اس کو بتا دیں، اس کے بعد بار بار ان کو یاد کروانا، بار بار اس کے پیچھے پڑنا، یہ والا جو کام ہے یہ کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حوالے سے حدیث ہے، لیکن ان سب باتوں کو میں مختصر کرتے ہوئے حضرت یہ وہب بن منبہ ہیں، ان کا ایک قول ہے آپ کے سامنے بات رکھ کے پھر اس بات کو ختم کرتا ہوں. کہ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ جو آدمی بادشاہوں کے پاس جایا کرتا تھا نا تو وہب بن منبہ اس کو کہا کرتے تھے وَيْحَكَ تَأْتِي مَنْ يُغْنِكُ عَنْكَ بَابَهُ. اللہ تعالیٰ تمہارا بنا کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. تمہارا کیسا معاملہ ہے کہ تم ان کے پاس بار بار جاتے ہو جو آگے سے اپنا دروازہ بند کرتا ہے. تم بار بار ان کے پاس جاتے ہو جن کے آگے سے سیکورٹی گارڈ کھڑے کیے ہیں جو کہتے ہیں یار ایسا نہ بڑھتے ہیں آگے بندنے. اور اس بندے کے پاس تم یا اس ذات کے پاس تم نہیں جاتے ہو اور وہ ذات جس نے ہاتھ پکڑ کر اپنے دروازے تمہارے لیے چوکٹ کھولے ہوئے تم اس کے پاس جاتے ہی تو یہ سارے کے سارے معاملات کیوں ہیں؟ مطلب انسان کے اندر جب گھنا آتی ہے نا تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور جب انسان کے اندر لالچ آتا ہے تو بندوں کے سامنے انسان مجبور ہوتا ہے. اور علماء کرام سلف تاریخ یہ کہتے تھے اگر آپ کسی کا غلام بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کے لیے ان کے غلام کے درجے میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو لمبا چوڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اس سے مانگ لیں. جب مانگیں گے تو پھر آپ اس کے غلام کے درجے میں آ جائیں گے. کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگ لی تو آپ کے ساتھ وہی رویہ رکھے گا جو اپنے غلام کے ساتھ وہ
اور غلام سے بھی مراد یہ ہے جو پرانے زمانے میں غلاموں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی کیا جاتا تھا. آخری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکفر علی اللہ یسأل الناس شیئا اتکفر له بالجنہ, کہ جس بندے نے مجھے یہ ضمانت دے دی کہ وہ کبھی کسی سے نہیں مانگے گا, اسے میں آج اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در کا محتاج ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق دے, اور ہمارے اندر جو حیرت اور حوث اور لالچ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے, اور جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اس کو جوڑ لے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد. ہمارے لیے ایک خبر تو بڑی خوشی کی ہے, وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو پاکستان ہے اور جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے سعودی عرب, تو آپ نے دیکھا ہوگا جو خبریں وغیرہ دیکھتے ہیں ان کا آپس میں الحمدللہ ایک معاہدہ ہوا ہے, مشترکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے جس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ وقتی طور پہ جو معاہدہ ہو رہا ہے نا اس کی مطلب کوئی اسلامی وجہ نہ ہو, میں سیدھی سی بات کرتا ہوں, کوئی ایمانی وجہ نہ ہو. سیدھی سی بات ہے کہ جب بادشاہ کو یہ لگتا ہے نا کہ اب میرے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, تو اس نے کسی نہ کسی آپ سمجھیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہی ہے. تو عرب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ رہ کے ہیں ان کے نزدیک ہماری کتنی کوئی اہمیت ہے یہ ہم سب کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اب اس وقت ہم ان کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو ہم ان کے لیے ضرورت ہے اور وہ ہمارے لیے جس طرح ضرورت ہے یہ بھی تو حقیقت ہے نا, ایسی نہیں کہ ہم ہی ان کی ضرورت ہے, وہ بھی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. تو ابتدائی طور پہ یہ خالص آپ یہ سمجھے دنیا دارانہ معاہدے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خالص ایمانی معاہدہ بنا دے, اس کو اسلامی معاہدہ بنا دے, اس کو اللہ تعالیٰ اسلامی اخوت کے اندر بدل دے. اور صرف پاکستان سعودی عربی نہیں, جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں چاہے وہ مطلب عرب ہیں یا عجم ہیں یا جتنے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دے تاکہ ہم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی تصویر بن جائیں اور کافروں کے دلوں کے اندر ہمارے حوالے سے جو ہے نا وہ روب اور دبدبہ پیدا ہو جائے. ایک بات تو میں نے یہ کرنی تھی. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ جو غزہ میں ہمارے بھائی ہیں نا ان کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں اور دن بدن ان کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے حکمران بھی ظاہر ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ مجبور ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ہم تو یہی سمجھیں گے کہ جو بھی مسئلہ ہے وہ باہر صورت کچھ کر نہیں رہے. تو اپنا ایک آخری امید کے طور پہ, اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے کافر بھی, ایسے لوگ جو انسانیت کے پسند ہیں اور انسانیت پسند ہے اور ہمدرد ہیں, انسانیت کے ساتھ وہ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں, ان سب لوگوں نے مل کے پوری دنیا کا آپ سمجھیں کہ ایک وہ آرگنائزیشن طرح کی ہے اور انہوں نے اپنا ایک جو ہے نا وہ قافلہ بنایا ہے جس کا نام ہے سمود فلوٹیلا, گلوبل سمود فلوٹیلا کے نام سے. اور وہ کافی مہینے پہلے سے جو ہے نا وہ انہوں نے سمندروں کے اندر اپنا سلسلہ شروع کیا تھا. اب یہ پچھلے 3-4 دنوں سے تیونس کے اندر یہاں ہمارے پاکستان سے بھی کچھ لوگ وہاں پہ گئے ہیں اور وہ اس کے اندر شامل ہوئے ہیں. اور اس قافلے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ غزہ کے گرد جو حصار ہے نا اس کو توڑا جائے. اور توڑ کے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں سیدھی سی بات کرتا ہوں, کیا وہ حماس کی جا کے کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مجاہدین کی کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح نہیں وہ کرنا چاہتے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو معصوم لوگ ہیں اور بوڑھے بچے ہیں اور عورتیں ہیں اور جو بھی پورے کا پورا سلسلہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دوائیاں ہم لے جائیں, ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے جائیں, ان کے لیے پانی کا بندوبست ہو جائے, ان کے لیے مطلب یہ والا. اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آخری کوشش ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ بھی ناکام ہوگی تو پھر آگے تو بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو کہنا یہ تھا مطلب حالات کے مطابق اور خبروں کے مطابق ایسے لگ رہا ہے کہ اگلے 5-6 دن کے اندر جو یہ قافلہ اس وقت سمندر کے اندر ہے اور اس کو اپنے بھی بڑے تحفظات ہیں, ان کو خود بھی سیکورٹی کی اشد ضرورت ہے, ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. اگر ہم میں سے کوئی بندہ ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 5-6 دنوں تک جو ہے نا یہ باقاعدہ ادھر پہنچ جائیں گے غزہ کے قریب, تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور جہاں جہاں ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کم سے کم ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.